الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل أرض منيب. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءهم ذكراهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و برتری اس باپ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کرنا ہے. اس باپ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. انسان کے لیے اگر سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی رحمت کے لیے اور اپنی جنت کے لیے چنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان یہ دائمی جہنم کا مستحق نہیں ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا. اسی لیے اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے
اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چنا ہے، اس کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات رب العزت کا مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ صرف پیدا کرنے کے بعد یوں نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، گمراہیوں میں نہیں رکھا، بلکہ وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جو نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھاتے رہے، اللہ کی باتیں بتاتے رہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کی تعلیم انہیں دیتے رہے، ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس حسن اقدس مقدس مطہرہ مبارک پر جن کا نام گرامی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے ہفتہ میں جو موضوع چل رہا تھا تو اس موضوع سے کچھ حدیثیں رہ گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اسے مکمل کر لیا جائے تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ جو دنیا چل رہی ہے اور دنیا کے جو لوگ ہیں اور ان لوگوں میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس کی پیشن گوئی، اس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کر دی۔ اس لیے یہ دیکھ کے تم پتہ لگا لو کہ اب قیامت کی مدت کتنی بچی ہے، لہذا ہم آخری مرحلے میں چل رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جتنی چھوٹی نشانیاں قیامت کی ہے وہ اکثر و بیشتر مکمل ہو چکی ہے، اب بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ اور اس لیے بھی یہ موضوع اہم ہے کہ انسان جو بدکار ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، اس کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے، اپنی معاصی زندگی سے توبہ کرے، اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو شرط رکھی گئی ہے وہ ہے غروب شمس، یعنی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوگی۔ جب غروب سے، یعنی اس وقت جو سورج نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، پورب کی طرف سے نکلتا ہے، اور جب یہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب کی طرف سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ سورج جو غائب ہوتا ہے، غائب ہونے کے بعد اللہ کے یہاں اس کی حاضری ہوتی ہے، عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں نکلوں یا نہ نکلوں، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ ہاں نکلو۔ جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نکلتا ہے، اور ایسا دن بھی آئے گا کہ سورج سجدہ کرے گا، اللہ سے اجازت طلب کرے گا، کہے گا میں نکلوں یا نہ نکلوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج تم تو ضرور نکلو، لیکن وہاں سے نہیں جہاں سے تم نکلتے تھے پہلے، اب جاؤ جہاں سے آئے ہو وہی اسی کی طرف بیٹھ جاؤ، یعنی مغرب کی طرف سے نکلو، خلاف معمول۔ اور جب مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا لوگ دیکھیں گے، ہفتہ پتہ رہ جائیں گے، اور لوگ توبہ کے لیے دوڑیں گے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا جو بدکار بدکار رہ گیا، جو ظالم رہ گیا، جو چور رہ گیا، جو کافر رہ گیا، جو مشرک رہ گیا، اب توبہ ختم۔ تو اس لیے موقع ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اب اس کے بعد کئی سالوں کے بعد قیامت آئے گی، سورج تو مغرب سے نکلے گا، کئی سالوں کے بعد قیامت آئے گی، اس وقت قیامت آئے گی، تو توبہ کا دروازہ پہلے بند ہو جائے گا۔
میرے پیارے ساتھیوں، تو کسی کے چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر تم عبرت لو اور اپنی زندگی کا معائنہ کرو، اپنے گناہوں کا معائنہ کرو، تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو جائے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا رجال يركبون على الياسر حتى يتوضأ بمساجدهم ونساؤهم كاسيات عاريات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مہنگی مہنگی سواری خریدیں گے، ان پر سوار ہوں گے، گاڑیاں مہنگی ہوں گی۔ پہلے زمانے میں اونٹ ہوتا تھا، پہلے زمانے میں مہنگا گھوڑا ہوتا تھا، آج کل کے زمانے میں مہنگی کاریں ہوتی ہیں، بڑی مہنگی مہنگی کاریں لوگ خریدیں گے، ان پر سوار ہوں گے، اور صرف سواری نہیں ہوں گے بلکہ جب مسجد میں وہ آئیں گے تو سواری پر آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے، کوئی بائک سے آئے گا، کوئی اسکوٹی پہ چڑھ کے آئے گا، کوئی اور سواری لے کر کے آئے گا، یعنی مسجد جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو پیدل آنا وہ گوارا نہیں کریں گے، وہ پیدل نہیں آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ آئیں گے تو سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے۔ پھر فرمایا وَنِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن گھروں کے اندر ان کی جو عورتیں ہوں گی، ان کی جو بیٹیاں ہوں گی، ان کی جو لڑکیاں ہوں گی، وہ بے حیا ہوں گی، وہ فیشنیبل ہوں گی، وہ میک اپ کرے گی، تنگ کپڑا پہنیں گی اور بے پردہ اور بے شرمی کے ساتھ باہر نکلیں گی۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے کہ نمازیوں کے گھروں کا یہ حال ہوگا۔ ان کا کنٹرول اپنے بیوی بچوں کا نہیں ہوگا، ان کے سامنے یہ گھٹنے نہیں دیں گے، ان کا بس نہیں چلے گا، ان کا حکم نہیں چلے گا، اپنی مرضی کے مطابق مارکیٹ میں جائیں گی، اپنی مرضی کے مطابق سامان کی خریداری کریں گی، تنگ کپڑے پہنیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا يأتين على الناس زمان لا يركبون الا اكل الربا فإن لم يأكل اصابه بالطغيان۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہوگا، ایک بھی آدمی ایسا نہیں بچے گا سود نہ کھاتا ہوگا، حرام نہ کھاتا ہوگا۔ اگر وہ سود نہیں کھائے گا تو سود کا دھواں ہی اس کو پہنچ جائے گا، سود کا غبار ہی پہنچ جائے گا، یعنی حرام کی آمیزش اس تک پہنچ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک تو سود کا کاروبار کرنے والا، حرام کا کاروبار کرنے والا، وہ تو حرام کھا ہی رہا ہے، لیکن ایک آدمی سود کا کاروبار نہیں کر رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا ہے، لیکن کس طریقے سے اس کا دھواں پہنچے گا؟ مثال کے طور پر ایک سود کھانے والا یا حرام کھانے والا نے دعوت کی، انہوں نے فنکشن کیا، کوئی پروگرام کیا، ایک آدمی کو دعوت دے دی، وہ سود نہیں کھا رہا ہے، وہ حلال کھا رہا ہے، لیکن اس کی دعوت میں وہ چلا گیا اور کھا لیا اس میں سے، وہ تو خود تو نہیں کھا رہا لیکن دوسروں کی دعوت میں وہ چلا گیا، اب یہ سود کی مہک اس تک پہنچ گئی، سود کا غبار پہنچ گیا۔ کسی بھی طریقے سے، بینک کے ذریعے سے، انشورنس کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے سود کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچے گا۔ مثال کے طور پر مولانا اور عمر کے لوگ عام طور پر سود نہیں کھاتے، سود کا کاروبار نہیں کرتے، لیکن جب ان کی دعوتیں ہوتی ہیں تو کون دیکھتا ہے کہ دعوت کرنے والا کیسا ہے، اس کا مال کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا پیسہ کہاں سے آیا۔ اب مولوی چلا گیا دعوت کھانے کے لیے، کھا لیا، اب یہ سود کا غبار، سود کا نمونہ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا،
बजाते तो वो आराम नहीं खाएगा, सूद का कारोबार नहीं करेगा, लेकिन सूद का कुछ ना कुछ हिस्सा उसके पेट में जरूर जाएगा। एक भी आदमी बचेगा नहीं। एक ऐसा जमाना है मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरी रिवाज है। तीसरी रिवाज, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं क़ाला याती अल-नास ज़मानुन यस्तमिऊना व युसल्लूना फ़ील मसाजिद व लैसा फ़ीहिम मुमिनून। ये बड़ी खतरनाक हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। मस्जिद भरी हुई होगी, नमाजी होंगे माशाअल्लाह, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, नमाजी होंगे, लेकिन उनमें से एक भी मोमिन नहीं होगा। उनमें से एक भी मोमिन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे साथियों? वो तो नमाज पढ़ता होगा, नमाज पढ़ रहा होगा, लेकिन वो झूठ भी बोलेगा। नमाज तो पढ़ेगा, अमानत में खयानत करेगा, नमाज तो पढ़ेगा, लेकिन दूसरों को धोखा देगा। नमाज तो पढ़ेगा, लेकिन हराम चीजों से नहीं बचेगा। वो आदमी नमाज तो पढ़ेगा, लेकिन दूसरों की चुगली करेगा, दूसरों की बुराई करेगा। वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन दूसरों की कीमत करेगा। वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन दूसरों को तकलीफ देगा। इसीलिए वो मोमिन नहीं है। शर्मसार करने वाले ऐसा नहीं है कि नमाजी लोग शर्मसार के मुर्तकीब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उस्मान को कत्ल करने वाले, हजरत अली को शहीद करने वाले और हजरत हुसैन को शहीद करने वाले यही तो नमाजी थे। और वो तो पहले सब में नमाज पढ़ा करते थे। पता ही चला कि किसी को नमाज पढ़ते हुए देख करके ये ईमान की गवाही मत दे देना कि पक्का सच्चा मुसलमान है। और वो भी तो नमाज पढ़ने वाले थे, वही तो तहज्जुद का ख्याल करने वाले थे, पहली सब में नमाज पढ़ने वाले थे। जिन लोगों ने हजरत हुसैन को, हजरत अली को, हजरत उस्मान को, हजरत तो पहले को कत्ल कर डाला, शहीद कर डाला, क्या ये नमाज पढ़ने वाले नहीं थे? नमाज पढ़ने वाले थे, लेकिन क्या ये खारजी थे? खारजी से खवारिज थे। और खवारिज की पहली मिसाल और पहली अलामत ये है कि वो छोटी छोटी बातों का झगड़ा करेंगे, बहसा करेंगे, एक दूसरे को भड़काएंगे, एक दूसरे की चुगली और कीमत करेंगे, शर पैदा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। और जरूरी मसाइल, छोटे छोटे मसाइल पर इस कदर शदीद हो जाएंगे, इस कदर सख्त हो जाएंगे, वो वो इसको फर्ज समझ रहे, इसको वाजिब समझ रहे, जिसका ताल्लुक शरीयत के अंदर नहीं है। अरे छोटा सा मसला है, कर ले तो व्यक्ति ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको इशू बना देगा, उसको बहस का जरिया बना देगा। ये खवारिज की अलामत मेरे प्यारे साथियों। ईमान का ताल्लुक दिल से है, ईमान का ताल्लुक जुबान से है, ईमान का ताल्लुक किरदार और अखलाक से है, ईमान का ताल्लुक हुस्न सुलूक से है मेरे प्यारे साथियों। ईमान का ताल्लुक आजीज़ी से है, इंकिसारी से है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका अखलाक सही नहीं, आपका किरदार सही नहीं, आपकी जुबान सही नहीं, आपके अंदर नरमी नहीं, आजीज़ी नहीं, तो आप ईमान वाले नहीं है। वलैसा फ़ीहिम मुमिनून, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद भरी हुई होगी, नमाजी लोग होंगे और पहले आएंगे और कसरत से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनके दिल के अंदर ईमान नहीं होगा। कई बार अल्लाह के नबी उन लोगों से कही कि जो लोग आए अल्लाह के नबी के सामने ध्यानों से और कहा हम तो मोमिन हैं, हम तो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? वलाकिन ये मत कहो कि तुम मोमिन हो, तुम मोमिन नहीं होगी। हाँ, ये कह सकते हैं मुसलमान है, हमारा नाम मुसलमान है और मुसलमानों के त्योहार को, मुसलमानों के रस्म को हम मानते हैं, ये तो कह सकते हो, लेकिन अभी ईमान तुम्हारे दिल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। लम्हे फिक्र है, फिक्र का तो कहने का मतलब ये है कि मोमिन के अंदर आजीज़ी होती है, नरमी होती है, अखलाक होता है, किरदार होता है, बड़े बड़े से दूर रहते हैं, चुगली कीमत से दूर रहते हैं, और दिल का साफ होता है, दिल में कटुवत नहीं होती, कीना नहीं होता, हसद नहीं होता। मेरे प्यारे साथी, हसद की बीमारी फैल चुकी है कि हसद की बुनियाद पर
पूरे का पूरे कमीज के अंदर बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, भाई भाई से हसद, बाप बेटे से हसद, पड़ोसी पड़ोसी से हसद, नमाजी नमाजी से हसद। मेरे प्यारे साथियों, हसद एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो इंसान की नेकियों को मुकम्मल तरीके से खा लेती है, बर्बाद कर देती है। उसको एहसास भी नहीं होगा। इंसान गुनाह करता है तो उसको पता होता है कि बड़ा गुनाह मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी नेकियां बर्बाद हो रही है, लेकिन वो हसद कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि हमारी नेकियां खत्म हो रही है, नेकियां बर्बाद हो रही है। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि अपना दिल पाक और साफ रखे, अपना दिल पाक और साफ रखे। और एक दूसरा बता दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जिसकी कोई जरूरत नहीं, लायानी बातें होती है। मिसाल के तौर पर इमाम साहब का मसला है, यह मसला यहां पर उठता है कि इमाम साहब सुन्नतें नहीं पढ़ते। अब मसला सुन लो और आइंदा से मत कर। इमाम साहब सुन्नत नहीं पढ़ते। पहली बात यह है कि मस्जिद में सुन्नतों का तो मसला ही नहीं। अल्लाह के नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती थी। पहली बात तो यह है। अब सुन्नत के लिए आप मेरा नहीं है कि डंडा मार कर सुन्नत पढ़वाए। सुन्नत का मसला जाती मसला है, चाहे वो घर पे पढ़े, दुकान पे पढ़े, कहीं पर पढ़े। हाँ, अगर फर्ज में कमी कोताही है तो आप रोक टोक सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप इस्लाह कर सकते हैं कि तुम्हारी फर्ज में कमी कोताही हो रही है। सुन्नतों का जाती मसला है। दूसरी बात यह है कि इमाम का मस्जिद में सुन्नत ना पढ़ना ही सुन्नत है। इमाम का मस्जिद में सुन्नत ना पढ़ना ही सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मस्जिद के अंदर सुन्नत नहीं पढ़ी। नमाज होता था, हुजरे से निकलते थे, तायत आकर के मस्जिद यानी मुसल्ले में चढ़ते थे, नमाज पढ़ाते थे। नमाज पढ़ाने के बाद फौरन हुजरे की तरफ जाते थे, वहां जाकर सुन्नत पढ़ते थे। आप बताइए, कोई दलील दीजिए कि अल्लाह के नबी कभी मस्जिद में सुन्नत पढ़ी? तो क्या ये नमूना नहीं हमारे लिए? ये नमूना नहीं है क्या? एक इमाम कमरे से हुजरे से सुन्नत पढ़ कर आए, अब वो नमाज पढ़ाए, अब बात ये होती है सुन्नत नहीं पढ़ते, ये गैर जरूरी बात है, इसमें कोई फायदा नहीं है। एक आदमी कहने लगा, बहुत बड़े आदमी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि देखो जी कितनी बड़ी गलत बात है, कितनी बड़ी गलत बात है कि फला आदमी फला आलिम आए और डायरेक्ट कांकड़ में मिंबर पर चढ़ गए और उनका अमर का मामूल नहीं था कि फौरन आकर के चढ़ जाते थे मिंबर पे। ताहे तो मस्जिद कहां पड़ी इसने? अरे तो ताहे तो मस्जिद पढ़ते ही नहीं थे। मेरे प्यारे साथियों, खतीब के लिए तहियतुल मस्जिद का पढ़ना जरूरी नहीं है। यह भी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से निकल कर के आते थे और बराह रास्त मिंबर पर चढ़ के हम लोगों को खुतबाते थे। तो उसने गलत कैसे किया? ये कौन सी गलत बात है? तो बाकी बहुत बड़ी गलत बात है कि कहते हैं मस्जिद पढ़ेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर पढ़ते हैं अच्छी बात है। तीसरा मसला यह है कि यहाँ जब जुमे के दिन अजान होती है तो कुछ लोग आते हैं और खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, अजान का जवाब देते हैं। इसमें दो मसले हैं। अगर दूसरे वक्त में वक्तिया नमाज के लिए अजान हो रही है तो आप अजान का जवाब दें, इंतजार करें, नमाज ना पढ़े। लेकिन जुमे के दिन अगर अजान हो रही है, आप बाहर से आए तो बिल्कुल आप इंतजार ना करें, फौरन नमाज शुरू करें, क्योंकि जुमे का खुतबा शुरू से लेकर आखिर तक सुनना ये वाजिब है और सलाम तो अजान का जवाब देना ये वाजिब नहीं है। हम देंगे, आप अगर आपको नेकी मिलेगी, लेकिन नहीं देंगे तो गुनाह नहीं, वाजिब नहीं। इसलिए ज्यादा अहम जुमे का खुतबा है, आप बाहर से आए, अजान हो रही हो या ना हो रही हो, फौरन पढ़े, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि मोमिन बनने के लिए और ईमान को बरकरार रखने के लिए एक मोमिन का दिल साफ और पाक होना चाहिए और किरदार भी अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात,
عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة ان يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وان لا يسلم الرجل الا على من يعرف. آخر زمانے میں لوگ مسجد کو گزرگاہ بنا لیں گے. مسجد کا بنا لیں گے, مسجد کو گزرگاہ بنا لیں گے, مسجد میں آئیں گے, مسجد کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. جب ایک آدمی باہر جاتا ہے, جب پیشاب لگتا ہے, پاخانہ کی ضرورت ہوتی ہے تو مسجد کو تلاشتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وہ مسجد سے فائدہ اٹھائیں گے, پاخانہ کریں گے, پیشاب کریں گے, مسجد کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن مسجد کے اندر آتے دو رکعت نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہ ہوگی. مسجد میں آئیں گے, جائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, لیکن دو رکعت نماز نہیں پڑھیں گے. میرے پیارے ساتھی, یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. اور کیا فرمایا, وَأَلَّا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَىٰ مَن يَعْرِفُ, اور آدمی صرف اسی کو سلام کرے گا جس کو وہ پہچانتا ہے. انجام کو, اجنبی کو سلام نہیں کرے گا. سلام کا رواج ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سلام کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی اگر سلام کی فضیلت کو جان لے کہ سلام کرنے کی کتنی فضیلت ہو تو وہ سوچے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, میں نیکیاں نہیں کروں گا, صرف سلام کرتا رہوں گا. اللہ یوں کی جنت میں ڈال دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ آدمی سلام کرتا ہے, مسافہ کرتا ہے, اور جب دونوں جدا ہوتے ہیں, دونوں جب جدا ہوتے ہیں سلام کرنے کے بعد, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آخر زمانے میں اجنبیوں کو سلام نہیں کیا جائے گا. یہاں تو جان پہچان کو بھی سلام نہیں کیا جاتا ہے, سلام کا چرچا ختم ہو گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سلام کا رواج دو اور سلام کثرت سے کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. چوتھی روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قوم یقذفون فی آخر الزمان سواد القواعس کحواصل الحمام لا یلیہ رائحۃ الجنہ. قیامت اس وقت کا قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے. اس زمانے میں لوگ کیا کریں گے, اپنے بالوں کو کالا کریں گے, اپنی داڑھیوں کو کالا کر کے پروگراموں میں جائیں گے, فنکشنوں میں جائیں گے. آج دعائیں بھی نہیں ہو رہا ہے, شادی بیاہوں میں لوگ فضائل لگا لگا کر کے جا رہے ہیں, جوان بن بن کر کے جا رہے ہیں, اور اپنے بڑھاپے پر اپنی عمر کو لوگ چھپا رہے ہیں. آخری زمان نہیں ہوگا, سیاہ فضائل لوگ لگائیں گے, جوانی کو اپنی عمر کو چھپائیں گے, اپنے بڑھاپے کو چھپائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, حساب لگا رہا ہو, سرخ حجاب لگاؤ, براؤن حجاب لگاؤ, سیاہ حجاب کے علاوہ کوئی بھی لگاؤ, جائز ہے. لیکن اگر اس طرح کا عمل جو کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید فرما رہے ہیں کہ جنت تو بڑی دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھ اللہ نے فرمایا انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو خواہش اس سے مٹتی نہیں ہے, دو خواہشوں میں کمی نہیں ہوتی ہے, دو خواہش ہمیشہ برقرار رہتی ہے. پہلی خواہش کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر اور لمبی ہو جائے, عمر اور بڑھ جائے, زیادہ دیر تک دنیا کے اندر جیوں اور میں جوان بنوں. یہ پہلی خواہش. دوسری خواہش مال کی خواہش اس کے اندر بوڑھے آدمی کے اندر بھی ہوتی ہے, وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے. مال کی خواہش اور لمبی عمر کی خواہش, یہ دو خواہشیں انسان کے اندر سے جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ سیاہ کپڑا کر کے جو جائیں گے وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے. پانچویں بات یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تکلم السباع الانسان وحتى يكلم الرجل عزبة شوكه وشراك ناره. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ جانور انسان سے بات نہ کر لے. جانور سوال نہیں کر رہا لیکن ایک بار بات ہو چکی ہے اور آخر میں اور جانور باتیں اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو باتیں کریں گی. ایک یہودی چرواہا اپنی بکریوں کو چلا رہا تھا مدینے سے باہر چلا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کے ایک بکری کو اٹھایا اور لے کر کے کھانا. وہ چرواہا اسے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا باہر کو پکڑ گیا. آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اس کے منہ سے بکری کو چھین لیا. جب وہ بکری کو چھین لیا چرواہا وہ بھیڑیا تھوڑی دور جانے کے بعد اٹھ کر کے اپنے دم کے بل بیٹھ گیا. اگلے والے دو پیر کو کھڑا کر کے اس آدمی کی طرف مخاطب ہو کر کے وہ بھیڑیا بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہ چرواہا یہ بکری کے چرانے والے اللہ تبارک و تعالی نے جو روزی میرے لیے مقرر کی تھی اس کو چھیننے والے تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے اس کو مقرر کی تھی یہ بکری یہ میری روزی تھی تم نے چھین لیا. بکری کا چرواہا ہم کا بکتا رہ گیا یہ بھیڑیا مجھ سے بات کر رہا ہے. جب وہ سمجھ گیا تو بھیڑیا کہنے لگا کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے اور یہ تعجب والی اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تمہیں نہ بتاؤں کیا تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو. مدینے کے اندر ایک ایسا نبی پیدا ہو چکا ہے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے اور آنے والی باتوں کی خبریں دے رہا ہے. آنے والے زمانے میں کیا کیا ہوگا وہ نبی بتا رہا ہے اور تم کہاں کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. جب وہ بات سنی وہ چرواہا براہ راست مدینے کی طرف پہنچا بکریوں کو لے کر کے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے وہ ملتا ہے. ملنے کے بعد پورا قصہ سناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ کو تم جمع کرو. سارے صحابہ کو بلایا گیا اور اس آدمی سے اللہ کے نبی نے کہا جو واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا اس واقعہ کو ان کے سامنے بیان کرو. اس نے اس واقعہ کو بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چرواہا وہ بھیڑیا جو باتیں کر رہا تھا بالکل وہ صحیح کر رہا تھا. آنے والی چیزوں کی خبریں میں بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے میں اللہ کا نبی ہوں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس لیے کہ بھیڑیا نے بات کی. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا کوڑا آدمی سے باتیں کرے گا آدمی کی چھڑی آدمی سے بات کرے گی آدمی کا ڈنڈا آدمی سے بات کرے گا اس کے جوتے کا تسمہ بھی آدمی سے بات کرے گا آدمی کی ران اس سے بات کرے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی اہلیہ نے کیا کیا کس کے ساتھ باتیں کی کس کے ساتھ غلط کام کیا گھر کے اندر کیا کیا یہ اس کی ران آدمی کی ران بتائے گی. آدمی کے جوتے کا تسمہ بات کرے گا اور کہے گا کہ یہ آدمی تم تو گھر کے اندر موجود نہیں تھے لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری اہلیہ نے طرح سے بات کی ہے. سارے احوال وہ بتائیں گے. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب یہ بات وہ سنی ان باتوں کو سننے کے بعد وہ یہودی کا وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اللہ کے نبی میں اپنا دین چھوڑ دیا ہے آپ کا دین میں قبول کر رہا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے نبی مسلمان ہو گیا. تو ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جوتے کا تسمہ انسان سے بات کرے گا لاٹھی بات کرے گی انسان کی ران بات کر کر کے اس کو سنائے گی کہ تمہارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھی ایک اور حدیث آخری حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ موقع آ جائے، جب وہ منظر آ جائے، اس کے بعد انسان کو اب موقع نہیں ملے گا، لیکن اس کے بعد فوراً دجال آئے گا۔ اس کے بعد فوراً دجال آئے گا۔ کیا ہے کہ اب تو عیسائی تمہارے دشمن ہیں، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عیسائی تم سے مل جائیں گے، مسلمانوں سے ملیں گے، اور ملنے کے بعد پھر یہودی سے اور تمہارے جو دشمن ہوں گے ان سے وہ مقابلہ کریں گے اور جنگ کریں گے۔ اور یہ منظر پیش آئے گا ملک شام کے اندر، ملک شام امالیک کی جگہ کا نام ہے، اس کے اندر کہ تم دونوں مل کر کے دشمن سے لڑو گے اور دونوں کامیاب ہو جاؤ گے، فتحیاب ہو جاؤ گے، اور جب فتحیاب ہو جاؤ گے تو ایک عیسائی پہاڑ پہ چڑھے گا اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد وہ نعرہ لگائے گا، صلیب کی جے، صلیب کی فتح، ہم نے تو فتح کر دیا۔ ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ چڑھے گا اور اس کی صلیب کو جا کر کے توڑ دے گا، ہم نے تو دونوں مل کر کے لڑا ہے اور تم کہہ رہے ہو صلیب کی جے، صلیب کی فتح، یہ کون سی بات ہے؟ جب مسلمان توڑے گا یہ ایک تھپڑ مارے گا اس کو، دونوں طرح کی روایت موجود ہے۔ اب عیسائی عہد کو توڑ دیں گے، تم سے کوئی مطلب نہیں، اب دونوں دشمن آپس میں ہو جائیں گے، عہد توڑ دیں گے، اور وہ عیسائی بھی کیا کریں گے، 80 ملکوں کے عیسائیوں کو بلائیں گے، 80 ملکوں تک یہ خبر پہنچے گی، اور 80 ملکوں کو بلا کر کے ایسی خبر دی جائے گی کہ تم اپنی فوج بھیجو۔ 80 ملکوں سے تقریباً 9,60,000 کا لشکر جرار بھیجا جائے گا، ہو جائے گی 9,60,000 کی مسلمان سے لڑنے کے لیے۔ مسلمان تو تھوڑے ہوں گے، جب مسلمان دیکھیں گے کہ 80 ملکوں کی فوج آ چکی ہے، کیا کریں؟ مسلمان اپنے آدمیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلا حصہ بھیجے گا کرنے کے لیے عیسائیوں سے، شروع سے لے کر صبح سے لے کر شام تک جنگ چلے گی، لیکن کوئی حل نہیں ہوگا، لیکن وہ سارے کے سارے مسلمان قتل کر دیے جائیں گے۔ پہلا حصہ جو بھیجا جائے گا اس میں جتنے لوگ ہوں گے سارے شہید ہو جائیں گے، پھر رات میں لڑائی ختم، دوسرے دن پھر جنگ چالو ہوگی، صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوگی۔ دوسرا جو حصہ بھیجا جائے گا لشکر کا وہ بھی قتل ہو جائے گا، اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرے دن صبح سے لے کر کے شام تک جنگ چلے گی، پھر وہ تیسرا حصہ مسلمان دے دیں گے، انہیں بھی وہ شہید کر دیں گے۔ چوتھے دن صبح سے لے کر شام تک جنگ چلے گا، وہ آخری حصہ بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس دن ایسی خطرناک جنگ ہوگی اور اتنی شدید جنگ ہوگی کہ دنیا نے کبھی اس طرح کی جنگ دیکھی نہ ہوگی اور نہ آئندہ اس طرح کی کوئی جنگ ہو سکتی ہے۔ اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ لاشوں کا ڈھیر لگ جائے گا اور ان لاشوں کے اوپر ایک پرندہ اڑے گا اور وہ پرندہ اڑتے اڑتے اس کی موت ہو جائے گی، پھر بھی لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے 99 بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا، صرف ایک بیٹا بچے گا۔ اس جنگ کے اندر آخری جنگ کی چوتھے دن کی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور مسلمان فتح عام ہو جائیں گے، عیسائیوں کو ہرا دیں گے اور قتل عام کر دیں گے۔ آخری جو حصہ ہوگا وہ جیت جائے گا، 9 لاکھ 10 لاکھ بڑے کو شکست دے گا اور قتل عام اس طرح ہوگا، لاشوں کا ڈھیر اور اس قدر لاشیں ہوں گی کہ یہ پرندہ جس کے اوپر سے وہ نہیں سکتا، اس کی موت آ جائے گی اس قدر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوگا اسی کو خوشی نہ ہو، مال غنیمت کھول دے گا، آدمی نہیں بچے گا، ہم بچ جائیں گے، کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جشن کی خوشی منا رہے ہوں گے تھوڑے سے مسلمان، پیچھے سے شیطان آواز دے گا اے لوگوں تم نے تو جنگ جیت لی ہے، لیکن تمہیں بھی پتا ہے تمہارے علاقے میں تمہارے گھروں کے اندر دجال ظاہر ہو چکا ہے، یہ کہاں جائیں گے، تھرتھرا جائیں گے۔ اس کے بعد 10 آدمیوں کو بلائیں گے
घुड़सवारों को कि जाओ देख करके आओ कि दज्जाल वाकई जाहिर हो चुका है या मकर फरेब या झूठ है। जाओ 10 लोगों को तैयार करके घोड़े पर बैठा करके रवाना करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 10 लोग जाएंगे 10 सवार वो दज्जाल को देखने के लिए, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन वही 10 लोग होंगे, सबसे अफजल 10 लोग होंगे जो दज्जाल को देखने के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मंजर तो मेरे सामने है, वो 10 लोग जो जाएंगे देखने के लिए, मैं उनके नाम, उनके बापों के नाम, उनके खानदान के नाम मैं जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग को भी मुझे पता है। मैं देख रहा हूँ उनके घोड़े किस रंग के होंगे, मैं सब जानता हूँ। और वो 10 लोग जाएंगे अपने इलाके में, उनके शाम यानी अपने इलाके में जब दाखिल होंगे तो पता चलेगा वहां की दज्जाल जाहिर हो चुका है। मेरे प्यारे साथी, ये दज्जाल तक मैंने बता दिया है, उसके बाद कोई मौका नहीं, फिर दज्जाल का सिलसिला शुरू होगा। वो बड़ी निशानियों में आप दाखिल हो गए। अब दज्जाल से पहले पहले जो छोटी निशानियां हैं मैंने आपके सामने कुछ है, सारी तो नहीं, कुछ मैंने बयान कर दी कि दज्जाल से पहले पहले वाकया पेश आएंगे। इससे पहले कि ये वाकया पेश आए एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि अल्लाह से करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफी मांगे, अपने मामला को दुरुस्त कर ले, अपनी नमाजों को दुरुस्त कर ले, अपने अकीदों को दुरुस्त कर ले, कुफ्र शिर्क से तौबा करे और अपने दिल को पाक और साफ रखे। क्या मोहम्मद उम्मत का पैगाम है मेरे प्यारे साथियों, यही हमारी तालीम है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आमीन, हर फितने और शर से हमारी हिफाजत फरमा। या इलाही जो परेशान आ रहे हैं अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा और अपने अकीदे में साबित कदमी अता फरमा। दुआ करना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।